رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا ماشاءاللہ ماں احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال کہ امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال کہ دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال کہ لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یک جان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو رحمان، تو ہے رحمان مولا تو رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو رحمان کہ زہرا کے گھر ستارہ جو تیرا تو یہ کھلا کہ محبوب پنجتن کو بہت رکھتا ہے خدا کہ مکتب حسن حسین کا یہ گھر بنا رہا کہ مسند نبی کی اس میں مصلی علی کا تھا چوکھٹ پہ جس کی رہتا ہے جبریل سا دربان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، نعرہ صلوات اللہ۔ اجرکم اللہ۔ کچھ فرمائشیں ہیں، اگر آپ کو محسوس نہ ہوا، ایک معجزہ سب سے آخر میں ہوگا، ہم لوگوں کا بتائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ میں پیش کر رہا ہوں مقصد میلاد، میں پیش کر رہا ہوں مقصد میلاد، مقصد اہل بیت چینل۔ یس، مقصد کیا ہے میلاد کا، بزم کا؟ تم لوگ بیٹھے کیوں، ہم لوگ بیٹھے کیوں ہیں، آپ لوگ کیوں آئے ہیں، کیا لینے کے لیے آئے؟ جو میں نے سیکھا وہ سب آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ہم تو ہو گئی، اب جو امام زمانہ سننا چاہتے ہیں، جو مولا حسین سننا چاہتے ہیں، آپ کا خیال ہے میں وہ کروں تو میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اتنی دور آیا ہوں، 10,000 میل دور آپ لوگوں کے درمیان، اگر میں آپ کے گھر آئیں یا آپ لوگ میرے گھر آئیں، میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھیں اور میں صرف ساری باتیں آپ کے سنوں اور صرف سر ہلاؤں، آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو ایسا کرتے تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ میں ڈائس پر ہوں، یہ فرض کرو کہ میں آپ کے ڈرائنگ روم میں ہوں، تو اور ہم لوگ مل جل کے باتیں، اور سناؤ کیا حال چال ہے، آپ کیسے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس ٹائپ کا ماحول بنا دو تو ریلیشن بن جاتا ہے آپس کے اندر، ٹھیک ہے قبلہ؟ اب یہ مت سوچئے کہ برابر میں داماد بیٹھا ہے، صاحب عصر کا ظہور ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ چہرہ کیسا ہے، داماد کیا ہے، وہ نہ رہا۔ تو اس کا پریکٹس کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ 42 اور 43 سال کی اس نوحہ میں کیا سیکھا، اب میں پیش کر رہا ہوں کہ اس کے بعد مجھے کرنا کیا چاہیے، 14 معصومین سننا کیا چاہتے ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنا جمیع خصالہ، مل کے بولو صلو علیہ وآلہ، صلو، سن رہے ہیں، صلو وآلہ۔ نعت not only for نعت. Now listen the message of نعت, listen the message of fiqh Jafriya, listen the message of recitation from the mimbar. What is the reality? نعت میں کیا ہونا چاہیے؟ جب سادات خود نعت پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور سادات نعت میں پیغام دینا کیا چاہتے ہیں پوری دنیا میں؟ فقہ جعفریہ، ہم ماتمی، ہم مولائی، جب نعت پڑھتے ہیں تو کس انداز میں پڑھتے ہیں کہ زمین
نبی کی، یہ زمانہ نبی کا، ان کے سامنے کہیے گا آپ سب، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا، بول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بھولے گا تیری، عام لفظ نہیں ہے، نعت برائے نعت نہیں ہے، جھومنا نہیں ہے خالی، پیغام کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پیغام دیکھیے کون تھے میرے پیارے نبی، کہ نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ، اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا، جہاں پڑھ رہا ہوں وہاں آ کے سننا، لفظ دے رہا ہوں، اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا، وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا، اور وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لاؤڈلی ماشاءاللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ سنیے گا، سہل الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بھیا کو اردو نہیں آتی، کوئی ٹرانسلیٹ کر دینا، اہم آدمی ہے، اہل بیت ٹی وی کے ہیں، جا کے بتائیں، ہاں اتنا تو آتا ہے نا، اب افسوس ہے کہ بولے کیوں نہیں بھائی، لیکن بہرحال ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میڈیا کے لوگ آتے ہیں نا، یہ دکھایا کرو، یہ بتایا کرو کیا ہے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کون تھے میرے پیارے نبی، کہ وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر، سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر، جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر، خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا، بولو صلی اللہ علیہ، یہ ہے میلاد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جس سے دیکھے، نعت کا مزاج دیکھیے گا قبلہ، آفتاب صاحب بڑے اچھے شعر اپنے پڑھے، نعت کا مزاج دیکھیے گا، کہ خدا جس سے دیکھے نبی وہ بصارت، سنے جس سے خالق نبی وہ سماعت، مشیت خدا کی نبی کی مشیت، ارادہ خدا کا، بولو ارادہ نبی کا، صلی اللہ علیہ، ماشاءاللہ بڑا اچھا ریسپانس ہے، ماشاءاللہ، صلی اللہ وسلم۔ اور ہماری نعت مکمل نہیں ہوتی اگر یہ لفظ شامل نہ ہو، ہماری بات مکمل نہیں ہوتی اگر یہ لفظ شامل نہ ہو، اور اتنی ہمت ہم میں ہے کہ ہم سوتے ہوئے حالت میں ہو، جاگتی حالت میں ہو، سفر میں ہو، جہاں ہو، اپنا عقیدہ ضرور بڑھائیں گے، کیا کہ سلام ان پہ جو ہے تیرے زمانے پہ سایہ، کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا، حسین و حسن ہو، علی ہو کہ زہرا، نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ وسلم، صلی اللہ
وسلم صلی اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تو معاملہ آغاز ہے ہمارا قبلہ، آپ کا چہرہ جو ہے نا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور اب ایک کلام، this is the special message for ہم کبھی پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے مجھے، چاہے کتنی مجلس ہو، چاہے میں 3.5 گھنٹے پڑھوں۔ پتہ ہے کیوں؟ نوخوان کوئی مخصوص تھوڑی، سننے والے بھی تو پیاسے ہیں بھائی، پتہ نہیں کون کس پیاس میں ہو۔ عجیب لگتا ہے، عجیب لگتا ہے۔ حلق بالکل سوکھ گیا تھا، اللہ جانے کیا کھلا دیا آنے سے پہلے۔ اسپیشل میسج فار Alibag TV and all media، اسپیشل میسج فار یونائٹڈ نیشن۔ اب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، پوری دنیا میں اہل سنت تو برادر تو مان ہی چکے، پوری دنیا مانتی ہے کہ صاحب عصر کا ظہور ہوگا۔ Am I right or not؟ جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوری دنیا کو پیغام سنیں نعت کے ذریعے، تو کیا ہے کہ یہ مجدہ بچوں کو بتا رہا ہوں، مجدہ کہتے ہیں پیغام دینا۔ یہ مجدہ سنیں ہم سے اقوام عالم کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم، کہ آئیں سوار اس میں ہو جائیں اب ہم، کہ سفینہ ہوا ہے روانہ نبی کا۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ اب جو میں بولوں وہ میرے ساتھ بولیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مل کے میرے ساتھ ایرانی قوم کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی۔ 4 سال کا بچہ ہو یا 80-84 برس کا بوڑھا ہو، لب ہلتے نظر آئیں گے، چپ نہیں رہتا۔ عادت ڈالیں، عادت ڈالو، میرے لیے نہیں، مولا کی قسم۔ کبھی اپنی آواز کو وہ نہیں کہے، ان لفظوں کی داد دو جو اس دہن سے ادا ہو رہے ہیں۔ میری آواز کی داد مت دینا۔ اب سب مل کر کے میرے ساتھ وہی جو، اور یاد رکھیے مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو یہاں بیٹھے ہیں جسٹ میرڈ، جن کی ابھی کوئی 40 سال پہلے شادی ہوئی ہے، جسٹ میرڈ سر، خدا کی قسم میرے اندر کا وہ 16 سال کا لڑکا ہر وقت اسی 16 سال کا ہی رہتا ہے، اور جس دن وہ مر جاتا ہے انسان مر جاتا ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ آؤ 16 سال کا لڑکا اپنے اندر، یہ برابر میں مت دیکھنا داماد بیٹھے ہیں کہ آج سسر صاحب کو کیا ہو گیا، کیونکہ ظہور ہوگا
میرا یقین ہے اس ممبر کو حاضر ناظر جان کے، میری ماں نے کہا تھا کہ جب تم پڑھنا تو چوتھے امام کی نالین کو دیکھنا، بس وہ سن رہے ہیں اور مستورات میں بیوی سن رہی ہیں، بس ان کے سامنے کہنا کہ بیوی کوئی ٹوٹا پھوٹا ہے آپ سنیے گا، بس یہ سوچ کے میں پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ تو آپ بھی نہ سوچو کہ منہ کیسا بن رہا ہے، دہن کیسا بن رہا ہے، برابر والا کیا دیکھ رہا ہے۔ میرے ساتھ مل کر کے ایک پویم ہے، چھوٹی سی پویم ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، بسم رب جہاں بسم اللہ، اللہ اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاءاللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔ کربلا کا ذکر کیوں؟ ان پیاسوں کا ذکر کیوں؟ ان کا کیوں ذکر؟ وائے؟ اب سنو، کیسے قرآن ہے ہم تک آیا، کس نے سکھایا ہے کس نے پڑھایا، کس نے سکھایا، آخری بند، کس نے سکھایا ہے کس نے پڑھایا، ہے کس گھرانے کا یہ سرمایہ، جادے کے اس کو ہے کس نے بچایا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک کتاب لکھی، علی اور تنہائی، علی اور تنہائی۔ آفتاب صاحب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب کے پاس ہم بیٹھتے تھے، علماء دین کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو کچھ باتیں پتہ چلتی تھیں، تو ایک خیال آیا میرے ذہن کے اندر، اس خیال کو باندھا ہے جناب شاعر احمد نوید صاحب کے ساتھ۔ اچھا، کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق کی اور بڑی تخلیق کا نام ہے خیال۔ خیال تھا تو محمد والے محمد تخلیق ہوئے، خیال تھا تو یہ کائنات بنی، خیال تھا تو ہر شے وجود میں آئی۔ تو یہی بس ٹوٹے پھوٹے جو دریا کے کنارے کائی چاٹ کے چلے جانے والوں کو کیا پتا کہ گہرائی میں جا کے گوہر کیسے نکالا جاتا ہے۔ ہاں، تو 300-350 سے زیادہ زمینیں تخلیق کی۔ پہلے ہمیشہ ابتدائی شاعری ان کی زمینیں تخلیق کی، پھر شعراء سے گفتگو کی۔ یہ چاہتا ہوں، تو سنیے میں کیا چاہتا ہوں۔ زیادہ سچ بولیں گے نا آپ لوگ تو اس کی سب سے بڑی جزا یا سزا یہ ہے کہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ تو 23 برس 3 ماہ اے علی تیری تنہائیاں۔ فضائل سنو، قصیدے کی محفل، ابھی آ رہا ہوں میں اس طرف، لیکن علی کیا تھے اور ان کی تنہائی کیا تھی، وہاں کے سننا جہاں کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ قصیدہ برائے قصیدہ نہیں، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ اب ہم بول رہے ہیں آپ کی مرضی، آپ چلے جاؤ گھروں کو، میں بولتا رہوں گا جب تک میری مرضی ہے، اور خود ہی ختم کروں گا، کتاب بغل میں دابوں گا اور چلے جاؤں گا یہاں سے۔ اس کا افسوس نہیں ہوگا آپ نے سنا، آپ نے نہیں سنا۔ ہم اپنے آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ تنہائیاں مجھے فیصل عابدی نے بتایا تھا کہ یہاں سخن فہم افراد آ رہے ہیں،
آپ کو چہرے میں دیکھ رہا ہوں تو سنیے اب کلام. تنہائیاں آج تک کوئی سمجھا کہاں، اے علی تیری تنہائیاں آج تک کوئی سمجھا کہاں، اے علی تیری تنہائیاں بس فقط ہے تیری رازداں، اے علی تیری تنہائیاں. آج تک کوئی سمجھا کہاں، اے علی تیری تنہائیاں بس فقط ہیں تیری رازداں، اے علی تیری تنہائیاں. 4 بیٹے ایک صاحب کے، سب سے چھوٹا بیٹا کہنے لگا اپنے بڑے سے کچھ عجیب بتاؤں؟ بڑا کہنے لگا ہاں بتاؤ. عجیب بتایا، کہنے لگا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، میں تجھ سے بڑا ہوں، مجھ سے عجیب سن. ابھی عجیب بتا ہی رہا تھا. کلاس 12 جو گریجویشن کر رہا تھا اس نے کہا عجیب مجھ سے سن. یہ بتا ہی رہا تھا جو گریجویشن کر رہا تھا، بتا ہی رہا تھا کہ جو ماسٹریٹ کر رہا تھا اس نے کہا عجیب مجھ سے سنو. ابھی عجیب بتا ہی رہا تھا کہ باپ کی آواز آئی چاروں کو میں نے پیدا کیا ہے، عجیب مجھ سے سنو. ابھی عجیب بتا ہی رہے تھے ابا میاں کہ علامہ طالی جوہری صاحب کی آواز آئی عجیب مجھ سے سنو. طالی جوہری صاحب بتا ہی رہے تھے کہ آقا خمینی صاحب کی آواز آئی عجیب مجھ سے سنو. خمینی صاحب بتا ہی رہے تھے کہ جبرائیل کی آواز آئی عجیب مجھ سے سنو. تو جو قد بڑھ رہا ہے عجیب پڑھ رہا ہے، عجیب پڑھ رہا ہے. لوگوں کو ابھی اپنا ابا سمجھ میں آ نہیں رہا، علی کی بات کر رہے ہیں. لاجک عجیب بات ہے. آج تک کوئی سمجھا کہاں، اے علی تیری تنہائیاں بس فقط ہے تیری رازداں، اے علی تیری تنہائیاں. علی یوں علی یوں علی یوں، علی ایسے، علی کے یہ فضائل. نہیں علی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب سنو شعر. کس کو یارا کیا تھی علی کی تنہائی، کس کو یارا کرے گفتگو، گونجتی ہے یہاں صرف ہو. کس کو یارا کرے گفتگو، گونجتی ہے یہاں صرف ہو. کہ بولتی ہے خدا کی زبان، اے علی تیری تنہائیاں. ہائے کیا سن رہے ہو تم؟ اللہ کیا بل گیا، سبحان اللہ. اللہ یا سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک. کہ بولتی ہیں خدا کی، ارے ہم کیا سمجھیں گے، کیا گفتگو کرے کوئی کہ بولتی ہیں خدا کی زبان. اے علی تیری تنہائیاں، اے علی تیری تنہائیاں، اے علی کیا تھیں تیری تنہائیاں. سنیے گا کہ جگمگاتی نا علی کی تنہائیاں، کہ جگمگاتی نا قل هو اللہ احد، کہ جگمگاتی نا توحید میں گر
سماتی نہ توحید میں، آخرش پھر سمٹتی کہاں، اے علی تیری تنہائیاں. بولو نا میرے ساتھ، سمجھ رہے ہو تو جزاک اللہ جزاک اللہ. آخرش پھر سمٹ جگمگاتی نہ توحید میں، گر سماتی نہ توحید میں، آخرش پھر سمٹتی کہاں، اے علی تیری تنہائیاں. بچوں کے لیے بھی ابھی پڑھوں گا، بچوں کے لیے بھی جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو قصیدے سنتے رہتے ہیں، وہاں آ کر سن رہے ہیں جہاں آ کر کے میں پڑھ رہا ہوں. اب شعر سنیے گا ساتھ. کیا ہے علی کی تنہائی کہ ابتدا انتہا کبریا. ذرا توجہ جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے ساتھ، آپ کا بولنا یہ بتا رہا ہے، بولنا یہ بتائے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس ممبر کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، مولا علی کے حضور پیش کر رہا ہوں اس وقت میں. اب کیا شعر ہے، شعر سنیے گا. ابتدا قبلہ سنیے گا. ابتدا انتہا کبریا، انبیاء اولیاء سیاہ، سب ہیں چپ بولتی ہیں جہاں، اے علی تیری تنہائیاں. سب ہیں چپ بولتی ہیں جہاں، اے علی تیری تنہائیاں. قصیدے کی محفل ہے، مقصد تو سنو قصیدے کا. شاید میں اس انداز سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں جس انداز سے کچھ لوگ سننا چاہتے ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. سرکار ایک وقت آیا ہم پہ چھوٹا سا کہ زوجہ نے مجھ سے پوچھا کہیں جاتے نہیں، کہیں آتے نہیں. آئے ہائے، میرا ذہن کہیں اور چلا گیا کہ حجرے میں داخل ہو کر کے 23 برس ہیں، 3 ماہ مولا علی کی گوشی نشینی حجرے میں بیٹھے ہیں. اب جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں. اور سچ بولو، اور سچ بولو، اور کام کرو، نشن کے لیے کام کرو. تنہا رہ جاؤ گے، جوتیاں خون میں بھیگ جائیں گی، اتنے پتھر لگیں گے، اتنے پتھر لگیں گے. شعر سنیے گا. میری بیوی سرکار حجرے میں داخل ہوئی، دیکھ کے کہتی ہیں اے ابوالحسن، اے ابوالحسن مجھ سے آپ کی یہ تنہائی نہیں دیکھی جاتی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں بتائیں. جواب سنیں گے مولا علی کا. مولا علی نے سر کو اٹھایا، کہنے فاطمہ آپ شہر میں میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا. مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل ہیں یہ. ندیم سرور نے رلا دیا، رلایا نہیں ہے، یہ فضائل ہیں، حقیقت بیان کی ہے. اب شعر سنیے گا کہ پوچھتی ہے سلونی یہی ہے، کوئی علم کش ہے کوئی، ہائے کوئی نہیں تھا وہاں، اے علی تیری تنہائیاں، ہائے کوئی نہیں تھا وہاں. آخری شعر. اب مولا علی نے جواب کیا دیا کہ سنیے گا شعر. جو شیروانیاں پہننے کا ذوق رکھتے ہیں، جن کو الاؤ ہے شیروانی پہننا، وہ جانتے ہیں کہ اس شیروانی کو بچایا کیسے جاتا ہے. غزال دشت سگاں ہوں میرا مقدر کیا. غزالے کہتے ہیں ہرن کا بچہ، سگاں کا مطلب تو جانتے ہو. غزالے دشت سگاں ہوں میرا مقدر کیا، یہ عہد کم نگہی ہے یہاں قدر جوہر کیا. یہ عہد کم نگہی ہے یہاں قدر جوہر کیا. سبت جعفر، سبحان اللہ، سبت جعفر بھائی ان کے اعزاز میں ایک پارٹی، ان کے اعزاز میں ہے، ان کے اعزاز میں ہے. عالم ارواح سے دیکھ رہے ہیں ناصر عباس میرا دوست کہ کاش یہ تم میرے اعزاز میں کر دیتے. یہ قوم مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے.
ڈاکٹر خالد علی کہتے ہیں یہ قوم مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے، یہ مجھ کو روئیں گے کل، ان کو آج میں رو لوں۔ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔